رادھیکا کو ہوش آیا تو وہ ایک بیڈ روم میں موجود تھی، لیکن یہ اس کے گھر کا بیڈ روم نہیں تھا۔ البتہ کمرہ بڑی نفاست سے سجایا گیا تھا۔ گھبراہٹ میں اچانک وہ ہڑبڑا کر اٹھی، لیکن چکرا کر دوبارہ بستر پر گر گئی۔ اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ شاید بے ہوش کرنے والی دوا اس نے کچھ زیادہ مقدار میں سونگھ لی تھی۔ خوف کے مارے اس کی کھگی بند گئی، کیونکہ ہوش میں آنے کے بعد اس پر پہلا انکشاف یہی ہوا تھا کہ اسے اغوا کر لیا گیا ہے، اور اپنے گھر پر چند روز پہلے گزرنے والی اس قیامت کے بعد اس کا یوں اچانک اغوا ہونا اس کی جان نکال لینے کے لیے کافی تھا۔ اچانک ہی اس کے سامنے کا دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت خاتون اندر داخل ہوئی۔ رادھیکا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کون ہو تم؟ میں کہاں ہوں؟ اس نے غصے اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے لیے بڑی مشکل سے دو فقرے ادا کیے تھے۔ آپ جہاں بھی ہیں بالکل محفوظ ہیں، خود کو نارمل رکھیں، مطمئن رہیں اور یہ پی لیں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے اطمینان سے اپنے عقب میں دروازہ لاک کرنے کے بعد رادھیکا کی طرف تازہ کافی کا مگ بڑھایا، جو شاید ابھی وہ اس کے لیے بنا کر لائی تھی۔ رادھیکا نے دیکھا کہ کمرے کی دیوار پر شری گنیش کی پینٹنگ موجود تھی۔ یہ بات اس کے لیے قدرے باعث اطمینان بنی۔ کم از کم اب وہ اس بات کا تصور کر سکتی تھی کہ وہ اپنے ہی دیش میں ہے۔ دیکھو، تم جو کوئی بھی ہو، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں بریگیڈیئر کول کی سپوتری ہوں اور میں تم سب کو کتے کی موت مروا دوں گی۔ اس نے لڑکی کو قریباً روحانسی آواز میں گالیاں دینی شروع کر دیں۔ دیکھیے مس، آپ جتنی دیر نارمل ہونے میں لگائیں گی اتنا ہی آپ کے لیے برا ہوگا۔ اس سے آپ کی جسمانی اور دماغی دونوں طرح کی صحت کو خطرہ رہے گا۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں خیریت سے ہیں، اس کے بعد آپ کی مرضی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کافی کا مگ اس کے سرہانے دھری ایک میز پر رکھا اور جس طرح اطمینان سے آئی تھی اسی طرح اطمینان سے باہر چلی گئی۔ رادھیکا اس کے عقب میں اس کی طرف لپکی، لیکن دروازے سے زور آزمائی کے بعد واپس نڈھال ہو کر بستر پر گر گئی، کیونکہ دروازہ باہر سے لاک ہو گیا تھا۔ رادھیکا چند منٹوں تک بچوں کی طرح آنسو بہاتی رہی، پھر اس نے بادل نخواستہ وہ کافی جو اب قدرے ٹھنڈی ہو گئی تھی پی لی۔ یہ اس کی عادت تھی۔ شاید اسے اغوا کرنے والوں کو اس کی اس عادت کا بھی علم رہا ہوگا، اس نے سوچا۔ کافی پینے کے بعد وہ قدرے سکون ہو گئی تھی۔ اس نے دروازے کے بعد کسی کھڑکی پر قسمت آزمائی نہیں کی تھی، کیونکہ یہ اندازہ وہ بخوبی لگا سکتی تھی کہ یہاں کوئی دروازہ یا کھڑکی اس کی مرضی اور زور لگانے سے نہیں کھلے گی، اور نہ ہی یہ لوگ جو اسے لے کر آئے ہیں اسے اس طرح آسانی سے فرار ہونے دیں گے۔ دروازے پر آہٹ ہوئی اور دوسرے ہی لمحے دروازہ کھلا۔ اس مرتبہ 4 آفیسر اندر آئے تھے۔ ان سب نے فوجی افسروں والی وردیاں پہن رکھی تھیں۔ رادھیکا پریشان تو تھی ہی، اب حیران بھی ہونے لگی تھی کہ آخر فوج کے افسر اسے یہاں اغوا کر کے کیوں لائے ہیں۔ کون ہیں آپ لوگ؟ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ ریلیکس مس رادھیکا کول، ہم آپ کو سب کچھ بتاتے ہیں۔ ان میں سے پاسوان نے جو کرنل کی وردی پہنے ہوئے تھا اسے ہاتھ کے اشارے سے مطمئن ہونے کے لیے کہا اور سامنے دھرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہم آرمی کے لوگ ضرور ہیں، لیکن تمہارے باپ کی طرح مہذب نہیں، اس لیے چپ چاپ ہمارے سوالوں کے جواب دو، ورنہ یاد رکھنا۔ پاسوان نے اسے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ شٹ اپ، رادھیکا نے چیختے ہوئے کہا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کی چینخ سے زیادہ بلند آواز اس کے منہ پر لگنے والے زوردار تھپڑ سے پیدا ہوئی تھی۔ یہ تھپڑ اس کے منہ پر پاسوان کے ساتھ آئے ایک کیپٹن نے مارا تھا۔ رادھیکا چکرا کر دوبارہ پلنگ پر جا پڑی۔ دوسرے ہی لمحے اس پر پاسوان چھلانگ لگا کر سوار ہو گیا۔ اس نے وحشیوں کی طرح رادھیکا کو پیٹنا شروع کر دیا۔ رادھیکا دیوانہ وار چلا رہی تھی، لیکن اس کی چیخو پکار سے زیادہ وہ کہکے تھے جو ان شیطانوں کے حلق سے برآمد ہو رہے تھے۔ چپ! اچانک پاسوان نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور رادھیکا سہم کر چپ ہو گئی۔ اس کے حلق سے گھٹی گھٹی سسکیاں ابھی تک جاری تھیں، لیکن آنکھیں خوف سے پھٹنے کو آئی تھیں۔ کب سے تیرا یارانہ تھا اس مسلح کے ساتھ؟ اچانک ہی پاسوان نے اس کے دماغ پر ہتھوڑا مارا۔ رادھیکا سمجھ گئی کہ یہ ملٹری انٹیلیجنس کے لوگ ہیں اور اس سے تفتیش کر رہے ہیں۔ ہماری ملاقات اسی روز ہوئی تھی۔ اس نے سہم کر بمشکل یہ فکرہ ادا کیا۔ سالی جھوٹ بولتی ہے، پاسوان نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ نہیں، بھگوان کی سوگند میں جھوٹ نہیں بولتی۔ اس نے بچوں کی طرح روتے ہوئے ہاتھ باندھ دیے، لیکن ابھی وہ لوگ اس کی زبان پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔
قریباً 1 گھنٹہ انہوں نے گھما پھرا کر اس سے عجیب و غریب قسم کے سوالات کیے، پھر کسی نتیجے پر پہنچنے کے بعد باہر نکل گئے۔ سالہ بڑا چالاک نکلا، ایک ہی ملاقات میں ہاتھ صاف کر گیا۔ پاسوان نے باہر آ کر اپنے ساتھیوں سے کہا۔ یس سر، اس کے ساتھیوں نے ہاں میں ہاں ملائی۔ کیا خیال ہے؟ پاسوان نے ان کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ جانے دیں سالی کو، فوج والے جان کو آ جائیں گے، پاسوان کے ایک ساتھی نے جواب دیا۔ اوکے کہہ کر پاسوان آگے بڑھ گیا۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔